اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہیں اس بات سے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ سیلاب کی زد میں ہے۔ ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ سیلاب کی وجہ سے اب تک ہمارے ملک میں اموات کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 1200 ہو چکی ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ ہم اس بات کا بھی اظہار کرتے چلتے ہیں کہ ان 1200 میں سے 350 یا شاید ان سے زیادہ جی تقریباً 350 کے قریب ان اموات میں بچے شامل ہیں، اور یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچا نہ سکیں۔ وہ بچے جو شاید ابھی چلنا بھی نہیں جانتے تھے، وہ بچے جو شاید ابھی بول بھی نہیں سکتے تھے، وہ بچے جن کو شاید ابھی اس بات کی سمجھ بھی نہ تھی۔ مزید آپ کو آگاہ کر چلیں، ہمارے ملک کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سیلاب کی وجہ سے۔ ہمارے ملک کا تقریباً 7 لاکھ ایکڑ جو کہ اراضی پر مشتمل ہے، ہمارے تقریباً 7 لاکھ ایکڑ پر موجود فصلیں اس سیلاب کی زد میں آ کے تباہ ہو چکی ہیں، اور آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 7 لاکھ ایکڑ فصلیں جو ہیں یہ ہمارے ملک کی تجارت کا ذریعہ تھی۔ مزید آپ کو آگاہ کرتے چلیں، ایک اعداد و شمار کے مطابق اب تک تقریباً 160 اضلاع میں سے 116 اضلاع جو پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں وہ سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں، اور ایک تعداد کے مطابق تقریباً 73% ممالک سیلاب کی زد میں ہیں۔ افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بات بھی کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے کوئی 160 اضلاع میں سے 116 اضلاع جو ہیں وہ ڈوب چکی ہیں، جن کو اس سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی بنا پر تقریباً 73% ہمارا پاکستان سیلاب کی زد میں آ چکا ہے۔ 73% ہمارا وطن عزیز سیلاب کی زد میں آ چکا ہے۔ دیکھیں، آپ کو مزید تھوڑا آگاہ کرتے چلیں تو اب تک جو ڈونیشن سیلاب زدگان کے لیے ہوا ہے وہ ہمارے پاس جو ریسرچ میں آیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ 28 ارب دے چکی ہے سیلاب زدگان کے لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے پاس سے 5 ارب دیے ہیں، اور ورلڈ بینک تقریباً 34 کروڑ ڈالر جو کہ تقریباً 80-90 ارب روپے بنتا ہے دے چکے ہیں سیلاب زدگان کے لیے۔ اگر ہم ان سب کو جمع کریں تو 113 ارب روپے بن رہا ہے جو اب تک ہمارے پاس سیلاب کی زد میں آئے ہوئے لوگوں کے لیے۔ ابھی میں نے آپ کو صرف وہ تعداد بتائی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہے اور ورلڈ بینک کی ہے۔ کیا ہماری دلی خواہش ہے کہ ہم سیلاب کی زد میں آئے ہوئے لوگوں کی مدد کریں؟ سوچنے والی بات ہے۔ آپ کو مزید آگاہ کرتے چلیں تو ہماری ریسرچ میں اب تک کچھ چیزیں اور شمار ہیں، جیسا کہ اب تک یہ چیز ہمارے سامنے آئی ہے جو بڑی ہی دردناک، آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی۔ آپ سب نے سنا ہوگا 1960 سنتاس معاہدے، آپ اس کو کھولیں اور پڑھ کے دیکھیں کہ اس میں ہم نے کیا کیا اور ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو سنتاس معاہدے کی ہی تحت ہمارے پاس جو پانی آیا ہے وہ ہم نے اس کو کتنا سیو کیا، کتنا استعمال کیا، سوچنے والی بات ہے۔ اگر آج اس سیلاب پر قابو نہ ڈالا گیا تو آنے والے 15 سال تک ہر طرف پانی ہی پانی موجود ہو۔ اگر آج ہم اس سیلاب پر قابو نہیں ڈال پائے یا نہ ڈال سکے تو آنے والے 15 سال تک صرف اور صرف
پانی ہی پانی نظر آئے گا. شاید اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا تو اٹس مین کہ تب انسان نہیں رہیں گے. ہمارے پاس تو آگے بڑھے رہنے کی جگہ کم ہے، اور اوپر سے یہ آفت. مزید آپ کو آگاہ کرتے چلیں، ہماری ویڈیو پر ایک کویسچن ہوا تھا کہ ہم سیلاب پر قابو کیسے ڈال سکتے ہیں. دیکھیں، سیلاب پر قابو ڈالنے کا بہترین ذریعہ صرف ڈیم. اللہ سیلاب کے زد میں آنے والوں کی مدد کرے، اور اللہ ان پر اپنا امن و ایمان رکھے. اللہ انہیں اپنی امن و ایمان میں رکھے. ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین.